نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور یہی بات سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح ڈالو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صلح کرے، نرمی سے پیش آئے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حدیث ہے صحیح بخاری سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے حصوں جیسا ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، نہ کہ گراتا ہے۔ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دے رہا ہے، یہ پلر اس حصے کو تقویت دے رہا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے شروعات میں بتائی کہ آج کے زمانے میں ہم تو کہیں اور نکل چکے ہیں، اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی اتنی روانی سے دیتا ہے جیسے کہ دعائیں دے رہا، یعنی ہر لفظ کے بعد، ہر دو الفاظ کے بعد ماں کی گالی، بہن کی گالی، یعنی ہم نے اپنے مستورات کو بالکل تاکچے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے آج کے زمانے کی، جبکہ شروعات میں نے جب آیت کریمہ بیان کی، تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کے بعد ہی میں نے ایک حدیث لائی صحیح بخاری سے، روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے اس کا پورا متن بتایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان، سب کہتے ہیں گالی دینے کو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دی تو وہ فاسق ہو گیا۔ وقتالہ کفر، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، اس کے ساتھ قتل کرنا، یہ کفر ہے۔ تو کوشش کریں کہ امت میں باہمی اتفاق لائیں۔ یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ ہم سے ہوگی۔ یہ صدقہ ہے کہ کلمۃ طیبۃ صدقہ، طیبہ کہتے پاک کو، پاک کلام کرنا صدقہ ہے۔ تبسم کلاخی کا صدقہ، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر ایک اچھا کام صدقہ ہے، ہر ایک اچھا کام صدقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ باہمی اتفاق لائیں، کوشش کریں کہ نزدیک آئیں، کوشش کریں کہ گالی گلوچ سے اپنے زبانوں کو پاک رکھیں۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وجہ تو یہی ہے، جس تھالی میں گندگی بر دی جائے، غلاظت بر دی جائے، کیا اس میں کبھی کھانا پسند کریں گے؟ جس زبان سے گالیاں ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد، ہر کلمے کے بعد نکلیں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس زبان سے جب آپ اللہ کے ہاتھ یہاں دعا کریں گے کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ خدا را اس پہ تھوڑا تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام امت مسلمہ میں باہمی اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور ہمیں ایک بنائیں اور نیک بنائیں اور سنت میں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔